السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اصل یا حقیقی خوشی کیا ہے۔ کیا چیز ہے جس کو حاصل کر کے انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ مگر اس سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اصل خوشی اور حقیقی خوشی کا معیار ہر انسان کے لیے مختلف ہے۔ کسی کو بڑی نوکری مل جانے پر خوشی ہوتی ہے تو کوئی نئی کار یا نیا گھر خرید لینے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ کسی کو شاپنگ کرنے سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور کوئی بہت زیادہ کھا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی خوشی کو بہت زیادہ دولت سے جوڑ دیتے ہیں تو وہیں کچھ لوگ مخلص رشتوں کو اصل اور حقیقی خوشی کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر کسی کے ہاں خوشی کا معیار مختلف ہے۔ کوئی بچہ غبارہ بیچ کر خوش ہوتا ہے تو کوئی غبارہ خرید کر خوش ہوتا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کے برستی ہیں جیسے بارش برستی ہے، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ کچھ انسان بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے برتن کی طرح۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں اور رحمتیں ان کے پاس ہوتی ہیں، مگر پھر بھی وہ دولت کے پیچھے اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں حقیقی خوشی نظر ہی نہیں آتی۔ اور یہ حقیقی خوشی دنیا کے ہر انسان کے پاس ہے، چاہے امیر ہو یا غریب۔ بس اسے محسوس کرنے کی بات ہے۔ اور اکثریت اس خوشی کو محسوس نہیں کر پاتی کیونکہ وہ سستی ہوتی ہے، مفت میں مل رہی ہوتی ہے، اور پھر قدرت انسان کو بڑی مشکل اور آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ انسان اس سستی اور حقیقی خوشی کو محسوس کر سکے۔ یہاں ایک بادشاہ کا واقعہ سناؤں گی جو کہ حقیقی خوشی سے ناواقف تھا۔ اس بادشاہ کا نام مائٹس تھا اور اس کے پاس سونے کے بہت زیادہ خزانے تھے اور وہ بے حساب سونا رکھتا تھا، اتنا کہ وہ شہر کے شہر خرید سکتا تھا۔ اس کے پاس سونے کے بے شمار خزانے موجود تھے اور وہ روز سونے کے ان خزانوں کی گنتی کرتا تھا۔ ملکہ تب اس پر خوب ہنسا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بادشاہ سلامت، روز سونے کو مت گنا کرو، کیا ہو جائے گا کہ اگر اس میں سے کچھ سونا کم ہو جائے گا؟ تو بادشاہ ملکہ سے بہت ناراض ہوتا اور کہتا کہ تمہیں کیا پتا کہ مجھے اس سونے سے کتنی خوشی ملتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو سونا بنا لوں۔ تب ملکہ کہتی تھی کہ اصل خوشی سونا نہیں ہے، مگر ملکہ جانتی تھی کہ بادشاہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سبق کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ بادشاہ کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی میری گولڈ رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی سونے سے محبت میں کوئی کمی نہ آئی بلکہ بڑھتی گئی، اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر قدرت کی کرنی دیکھیں کہ ایک دن بادشاہ کے سپاہی ایک بوڑھے آدمی کو اپنے ساتھ دربار میں لے آئے اور بادشاہ سے کہا کہ یہ اپنے گھر کا پتہ نہیں جانتا تو اس لیے اسے کچھ دن اپنے گھر بطور مہمان رکھ لیتے ہیں، جب اسے اپنے گھر کا پتہ یاد آ جائے گا تو اسے رخصت کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا آدمی جنگل میں موجود ایک جن کا دوست تھا۔ 3 سے 4 دن بعد جب بادشاہ اپنے تہخانے میں اپنے سونے کی خزانے کی گنتی کر رہا تھا تو وہاں ایک جن نمودار ہوا جس نے ایک کہکہا لگایا۔ بادشاہ نے جن سے کہا کہ تم مجھ سے میرے سونے کا خزانہ لینے آئے ہو؟ جس پر جن ہنسا اور کہا کہ سونے کا خزانہ میرے کس کام کا، میں تو اپنے دوست کو لینے آیا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسے کچھ دن اپنے ہاں بطور مہمان رکھا۔ اب جن نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی ایک خواہش بتاؤ، میں اسے پوری کر دوں گا۔ تب بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ مجھے سونے کا بھرا ہوا ایک کمرہ چاہیے۔
پھر کہا نہیں مجھے سونے سے بھرا ہوا ایک گھر چاہیے، پھر کہا کہ نہیں مجھے سونے سے بھرا ہوا ایک شہر چاہیے۔ مگر جب بادشاہ اس پر بھی مطمئن نہیں ہوا تو کہا کہ میرے ہاتھ میں ایسا جادو ڈال دیں کہ میں جس چیز کو چھو لوں وہ سونے کا بن جائے۔ تو جن نے کہا ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یاد رکھ بادشاہ، تو بہت زیادہ سونا حاصل کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ کل صبح کا سورج جیسے ہی طلوع ہوگا تب سے لے کر شام تک تو جس بھی چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر جن صاحب تو غائب ہو گئے۔ اب بادشاہ کو ساری رات خوشی کے مارے نیند نہ آئے کہ کب صبح ہو اور میں ہر چیز کو چھو کر سونے کا بنا دوں۔ جیسے صبح ہوئی بادشاہ نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا، وہ سونے کا بن گیا۔ پھر تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ باہر کی طرف دوڑا اور ہر چیز کو چھوتے ہوئے گزرا اور ہر چیز سونے کی بنتی گئی۔ باہر باغ میں ہر درخت، ہر پھول، ہر پودے کو چھو کر سونے کا بنا دیا۔ اب بادشاہ تھک گیا اور اسے بھوک محسوس ہونے لگی، تو بادشاہ نے سوچا کہ کچھ کھا لیتا ہوں اور پھر باقی چیزوں کو بھی سونے کا بنا دوں گا۔ جیسے ہی بادشاہ دسترخوان پر بیٹھا جہاں مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، بادشاہ نے کھانے کو جیسے ہی چھوا وہ سب سونے کا بن گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ بادشاہ ابھی اسی سوچ اور پریشانی میں گم تھا کہ اتنے میں بادشاہ کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ بادشاہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی اور اس کے ہاتھ اپنی بیٹی سے ٹچ ہو گئے اور وہ بھی سونے کی بن گئی۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا اور بہت رویا اور اپنے سونے کے خزانے کے تہہ خانے میں جا کر اونچی اونچی آواز میں اسی جن کو بلانے لگا۔ جن حاضر ہوا اور پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے۔ بادشاہ نے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ تو جن نے اسے جادوئی پانی دیا اور کہا کہ تو اسے جس چیز پر چھڑکے گا وہ واپس اصلی حالت میں آ جائے گی۔ تو بادشاہ نے سب سے پہلے وہ پانی اپنی بیٹی پر ڈالا جس سے وہ ٹھیک ہو گئی، پھر ہر درخت، پھول اور پودوں پر ڈالتا گیا۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ حقیقی اور اصل خوشی سے کتنی دور تھا۔ حالانکہ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، اس کے آس پاس تھا، لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا تھا، وہ کسی اور چیز کے پیچھے دوڑ رہا تھا جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب بادشاہ نے سونے کو گننا چھوڑ دیا تھا اور وہ زیادہ تر وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا تھا اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ پل پل چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کیسے محسوس کیا جائے۔ یہ ہوا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں ایک سونے سے کہیں زیادہ قیمتی اور مہنگی ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کو مفت مل رہی ہے، اس لیے ہم اس نعمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی دمے کے مریض سے پوچھیں کہ سانس نہ آنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ صاف اور میٹھا پانی جو ہمیں فری میں مل رہا ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو ہم ابھی آدھے گھنٹے میں مر جائیں۔ تو اصل میں زندگی اور خوشی انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور احساسات میں پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اور اگر تم خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو ایک دکھ کو لے کر بار بار روتے کیوں ہو؟ ویورز اس بات پر سوچئے گا ضرور۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔